روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا، ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا، ابھی سے توبہ کرو، ماحول بناؤ، ذہن بناؤ۔ اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی، ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے، حرام لقمہ کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے، تباہ کرو گے۔ جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا، کون روکے گا؟ بتائیے نا۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے، بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری بات یاد رکھنا، ہر نیک آدمی ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی نیک ہوتا ہے۔ تو بے شک حق ہے ہم لوگ اپنے پیر لوگ کی محبت میں یا اپنے مقرر لوگ کی محبت میں کہتے ہیں کہ یار میرا پیر ولی ہے، جی تو ہم آپ کے لیے ولی ہے، لیکن آپ اس کو پوری دنیا سے ولی مت بنوائیے، جی کیونکہ اس کے اندر کچھ کمیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ جی 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 جیسے مثال کے طور پر مقرر لوگوں کو دیکھا، یعنی ہمارے یہاں اتنا بڑا دل ہے نا میری قوم کا، جی حضرت ہر مقرر خطیب اعظم، جی جی ہر عالم علامت الدہر، ہر پیر شیخ المشائخ، یہ عادت چھوڑ دیجیے۔ جی حضرت دیکھیے، ایک ہوتا ہے عقیدت اور ایک ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدت کے لیے کوئی دلیل نہیں چاہیے، لیکن عقیدے کے لیے دلیل چاہیے۔ جیسے عقیدت، میں میرے ابا کو قبلہ کہوں، کعبہ کہوں، اور جو بھی کہنا ہے کہوں، یہ عقیدت ہے، لیکن یہ صرف میرے لیے، عقیدت صرف میرے لیے۔ لیکن جب میں کسی چیز کو عقیدے کے طور پہ پیش کروں گا تو اس کے لیے قرآن اور حدیث کی دلیل چاہیے، ہے نا؟ تو ہم لوگوں نے کیا کیا کہ یہ اولیاء اللہ کا معاملہ صرف عقیدت کا نہیں تھا، بلکہ اس کا تعلق تو عقیدے سے تھا۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، جو لوگ گانجا پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو چرس پی رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا، جو ننگے دھڑنگے پھر رہے ہیں ان کو بھی ولی کہنا شروع کیا۔ اور کچھ لوگوں نے مفاد پرستی کی بنیاد پر کہ چندہ خوب آئے گا تو عرس، سب کا عرس، جو پیر مر رہا ہے اس کا عرس ہو رہا ہے، اور اس کے بارے میں کچھ بھی کچھ بکا جا رہا ہے، سب کے گنبد بن رہے ہیں۔ میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، جی حضرت اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، آپ برا مت ماننا کہ کسی بھی آدمی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو ہم غیبت سمجھتے ہیں، جی لیکن گنبد سب کے نہیں بنتے، بے شک بے شک عرس سب کے نہیں ہوتے، گنبد صرف ولیوں کے بنتے ہیں، عرس بھی صرف اللہ والوں کے ہوتے ہیں۔ بے شک بے شک مگر ہم لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، وجہ عرس کرو پیسہ اکٹھا کرو، گنبد بناؤ پیسہ اکٹھا کرو، مزار بنا کے مجاوری کرو پیسہ اکٹھا۔ اگر ہم پیسے کے چکر میں اپنے دین کو مشکوک کر دیں گے ہم تو مر جائیں گے، لیکن اگر یہ دین مشکوک ہو گیا معاذ اللہ کچھ لوگوں کی نظر میں، اور وہ دین سے متنفر ہو گئے، دین چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آج میں آپ کے سامنے ولی کون ہوتا ہے اس کو پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، ہمارے مرشد قطب الاقطاب، غوث الاغواث، شیخ الشیوخ، غیاث الکونین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ماشاء عنہ اللہ سبحان ارشاد اللہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک کسی انسان کے اندر 12 صفات پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ بے دیکھو، شک میں جو عام طور پہ جو میں تقریر کرتا ہوں، آج اس طرح تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ یہ جو نوجوان جو چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان میں بہت زیادہ لوگ سنجیدہ ہیں۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے، انسان دیکھ کر پوری باندھتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی جیسا مجمع ہوتا ہے اسی کے مطابق ہم چاہتے ہیں تقریر کریں۔ آپ لوگ شور نہیں کر رہے ہو نا تو ہم بھی شور نہیں کریں گے، آپ کو اچھے سے سنائیں گے، لیکن آپ غور کرنا اس پر، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس غوث اعظم کے در سے ولایت بڑھتی ہے جو خود حق ہے ولی بناتا ہے، بے شک حق ہے تو وہ خود فرما رہے جب کسی انسان کے اندر 12 چیزیں جمع ہوتی ہیں تب وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ بے شک 12 میں سے ایک بھی اگر کم ہوئی تو وہ نیک تو ہو سکتا ہے مگر ولی نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ بے شک بے اب شک اس کا اب کون ولی ہوتا ہے؟ اب مرشد غوث پاک کی بات سن لو جلدی جلدی سے، بہت ٹائم بھی نہیں لوں گا۔ فرماتے ہیں ولی میں 2 صفات
اللہ کی ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ صدیق اکبر کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ فاروق اعظم کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، وہ عثمان غنی کی دو صفات کا مظہر ہوتا بے ہے، شک بے وہ شک مولا علی کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے، بے شک بے یعنی شک چاروں خلفاء کی دو دو صفات کتنی ہو گئی؟ 8۔ رسول اللہ کی دو صفات کتنی ہو گئی؟ 10۔ اللہ کی دو صفات کتنی ہو گئی؟ 12۔ یعنی جب تک وہ 12 صفات کا مظہر نہ ہو جائے اس وقت تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ اب سیدنا غوث پاک نے چاروں خلفاء کی دو دو صفات بیان کی، مطلب کیا بیان کیا؟ ولی نہ کبھی رافضی بن سکتا ہے، نہ ولی کبھی ناسبی بن سکتا ہے، بے شک بے شک ولی ناسبی بھی نہیں بن سکتا، رافضی بھی نہیں بن بے سکتا، شک۔ جو ولی بنے گا وہ اہل سنت و جماعت میں سے بنے۔ کیا بات ہے حضرت، اس ماشاء لیے اللہ کہ ماشاء اللہ۔ ناسبی کی اہل بیت سے نہیں جمتی ہے، جی 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 ناسبی جی کی اہل بیت سے نہیں جمتی، اور رافضی کی صدیق و عمر سے نہیں جمتی، بے شک۔ حالانکہ جب تک ان کی صفات پیدا نہ کرے اس وقت تک وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے پوری دنیا کے اندر پوری امت جن کی ولایت پر متفق ہے، سارے ولیوں کو پڑھ کر دیکھ لو، سب کا تعلق نہ ناسبیوں میں ہوگا نہ رافضیوں میں ہوگا، ہر ولی آپ کو صرف اور صرف اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گا۔ حق ہے، بے شک بے شک، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شاہ جمال الاولیاء کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے نا۔ اسی طریقے سے آپ محبوب الہی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ اسی طرح قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھ لیجئے، ان کا تعلق اہل سنت و جماعت سے۔ سیدنا مختوم اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھ لو، ان کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے ہے۔ 90 لاکھ منکروں کو ایمان کی دولت عطا کرنے والے غریب نواز کا تعلق بھی اہل سنت و جماعت سے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، اب سبحان آپ کو اللہ۔ پتا چلا جن کے اندر ولی جیسے ہیرے ہیں وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، ورنہ میں ناسبیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں اور رافضیوں کو بھی چیلنج کرتا ہوں، ایک ولی لا کر بتا دو، کیا بات ہے ایک حضرت، ولی، بے شک بے ایک شک۔ ولی بتا دو اپنی جماعت میں جو تمہارے عقیدے کی تائید کرتا ہوں، نہیں ملے گا، سارے ولی اہل سنت میں حق ملے ہے، گا۔ بے شک اب بے شک۔ بتاؤ آپ کو وہ راستہ چلنا ہے جس میں کوئی ولی ہی نہیں، یا وہ راستہ چلنا ہے جس میں ولی ہی ولی ہے؟ بے شک بے یہ شک، فیصلہ آپ کو کرنا ہے نا، بے شک یہ بے شک۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اور رافضیوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک ولی نکالا تھا، کہا کہ لال شہباز قلندر ہماری جماعت کی ولی ہے۔ تو لال شہباز قلندر کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ لال شہباز قلندر کا نام تو بتاؤ۔ لال شہباز قلندر کوئی نام تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ان کا لقب ہے۔ رافضی ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے لائے ایک ولی کو، کہا یہ ہمارا ولی ہے۔ ہم نے کہا آپ کا ہے، قبضہ آپ کا ہو سکتا ہے درگاہ پر، لیکن پہلے اس کا نام تو بتاؤ، نام کیا ہے؟ جب نام ڈھونڈ کر کے لائے تو کیا نام نکلا؟ سید عثمان مروندی۔ میں نے کہا رافضی لوگ تو عثمان نام رکھتے ہی نہیں، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے، واہ واہ واہ، یہ نام بھی تو اہل سنت و جماعت کا ہے۔ تو لال شہباز قلندر سید بادشاہ ضرور ہے، لیکن اس کا نام بھی کیا ہے؟ عثمان ہے، اور عثمان نام آپ کو کبھی رافضیوں میں نہیں ملے گا، ابو بکر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عمر نام آپ کو سنیوں میں ملے گا، عثمان نام آپ کو سنیوں میں ملے گا۔ اب آپ کو اتنا پتا چل گیا رافضی یہ نام نہیں رکھتے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اب سنی کون کون؟ تو اللہ اکبر، ہم مولا علی کے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر ابو بکر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عمر نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے، عثمان نام کا بیٹا بھی مل رہا ہے۔ اللہ کیا اکبر، بات ہے حضرت، واہ اندازہ واہ واہ۔ فرمائے۔ تو اس لیے وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ مولا علی تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس راستے پہ امام حسن تھے، وہ راستہ اختیار کرو جس پر امام حسین تھے۔ اب وہ 12 صفات کون سی ہے اس کو سن لیجئے۔ دو صفات، اللہ کی دو صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ اللہ کی دو صفات کیا ہے؟ صفت ستاری اور صفت غفاری۔ صفت تاری ستاری اور صفت غفاری، یعنی جو ولی ہوگا ستاری صفت کا مظہر ہوگا۔ ستار کس کو کہتے ہیں؟ عیب چھپانے والا۔ بے یعنی شک۔ جو ولی لوگ ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے عیب ظاہر نہیں کرتے، وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں۔ جی جی، اب آپ اس میں چیک کر لیجئے کتنے رضی اللہ اور کتنے رحمت اللہ علیہ باہر نکل رہے ہیں، دیکھیں۔ جی 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 جی، کیا بات ہے حضرت، ہیں؟ جی 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 غور جی، کیجئے نا، اس لیے کہ ہاتھ میں تسبیح اور بغل میں مصلی، اس سے ولی نہیں بنتا، اللہ کی شان ستاری کا مظہر بنتا ہے، یعنی وہ کسی کا عیب کھولتا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں
वली लोग कभी आपको किसी की गीबत करते नहीं मिले, बेशक बेशक। वली लोग कभी किसी के ऐप से वो ऐप पे पर्दे डालते हैं। कैसे पर्दे डालते हैं उसकी एक मिसाल बताऊं आपको, देखिए कैसे पर्दे डालते हैं। एक बहुत बड़े वली हैं हजरत हातिम असम, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नफातुल उन्स में ये वाकया लिखा, आप भी वली बन सकते हो, विलायत का दरवाजा बंद नहीं हुआ, वली आप भी बन सकते हो। 12 सिफात सुन लो, अपने अंदर पैदा करो, कोशिश करो। अल्लाह पाक की बारगाह में फैजान बंद नहीं होता, बल्कि वो तो ये फरमाता है जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमत उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। कोशिश करो ना, अल्लाह फरमाता है जो हमारी राह में कोशिश करते, वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उसके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। और सैयदना इमाम जाफर सादिक अला जद्दी वाले सलाम फरमाते हैं अल्लाह तक पहुंचने के इतने ज्यादा रास्ते हैं, जमीन पर जितने बिखरे हुए जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मौजूद हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। कोशिश करो अल्लाह तक पहुंचने की, कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि अल्लाह तक पहुंचना बहुत आसान है, विलायत का निसाब बहुत आसान है। तो हातिम असम के बारे में अल्लामा जामी लिखते हैं, हातिम असम, असम अरबी जबान में बहरे को कहते हैं, बहरा। इन्होंने अपना लकब क्या रखा था, हातिम बहरा। कोई बहरा भी हो उसको बहरा बोलो तो बुरा लगता है कि नहीं लगता? जी जी जी। लेकिन हजरत हातिम बहरे नहीं थे, अपने आप को बहरा कहलवाते थे। वजह, कितनी खूबसूरत वजह, उसको सुनो आपको मजा आएगा। एक बूढ़ी औरत, बुढ़ी हातिम असम से मसला पूछने आई, उनको उस वक्त तक असम नहीं कहते थे, हातिम कहते थे। तो हजरत हातिम के पास मसला पूछने आई, उसके पेट में कुछ गड़बड़ थी, तकलीफ थी। तो अब तकलीफ की वजह से उसके पेट की जो है वो गैस खारिज हो रही थी। तो उसने सोचा कि इतने बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ ऐसा हो जाए तो अच्छी बात नहीं। इत्तेफाक से उसने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर बुढ़ापे में इंसान के आज़ा कमजोर हो जाते हैं। बहुत रोकने की कोशिश की मगर रोक नहीं पाई, और हजरत हातिम असम के सामने उसकी गैस खारिज हो गई। गैस खारिज हो गई तो हवा भी यानी कि आवाज भी निकली, तो वो शर्मा गई वो बूढ़ी औरत, इतने बड़े बुजुर्ग के सामने ये क्या हो गया हादसा। तो हजरत हातिम ने सोचा कि ये शर्मा गई, मेरे नबी की उम्मत की ये औरत शर्मा गई। तो आपने कान पे हाथ रख के कहा, बड़ी अम्मा जरा जोर से बोलो, तुम क्या कहना चाहती हो। तो उसने बोला, उसने जब बोला तो आपने कहा जरा और जोर से बोलो। तो उसने फिर बोला और जरा जोर से बोलो, उसने और जोर से बोला। अब वो शर्मिंदगी उसकी खत्म हो गई और वो बुढ़िया खुश हो गई कि जो मेरे मुंह की आवाज नहीं सुन सकता वो हवा की आवाज कैसे सुन सकता है। और आप पूरी जिंदगी बहरे बन करके गुजारते थे। लोगों ने पूछा आप बहरे नहीं हो, लेकिन बहरे बन के क्यों जिंदगी गुजार रहे हो। फरमाया मुझे बहरा कहलाना आसान है, लेकिन नबी की उम्मती में से किसी को शर्मिंदा करना मुझे पसंद नहीं है। अकबर, अल्लाह, क्या बात है। एक औरत की शर्मिंदगी के खात्मे के लिए पूरी जिंदगी बहरा बन करके गुजार दिया, ये हजरत हातिम असम है। और आज हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों के ऐप भी खोल रहे हैं। तो आप ऐप खोल के क्या है, वली नहीं बन सकते, अल्लाह के दोस्त नहीं बन सकते। अगर वली बनना है लोगों के ऐप पे पर्दे डालना सीखो, शान सत्तारी का मजहर बनो, किसी के ऐप न खोलो। आजकल तो हम जहां बैठते हैं ऐप खोलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम जब तक लोगों के ऐप खोलते रहोगे, तुम लोगों के ऐप अपनी हैसियत के मुताबिक खोलोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप अपनी शान के मुताबिक खोलेगा, अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और अगर तुमने लोगों के ऐपों पे पर्दे डाले, तुम लोगों के ऐप पे पर्दे डालोगे, अल्लाह तुम्हारे ऐप पे पर्दे डालेगा। आज मुसलमान लोगों के ऐप पे पर्दे नहीं डालते, बल्कि आज औरतें, माएं और बहनें मौजूद हैं। किसी की बेटी को रिश्ता हो रहा है तो उसमें लोग ज्यादा तेल पानी डाल करके वो रिश्ता तोड़ देते हैं। किसी के बेटे का रिश्ता हो रहा है वो रिश्ता तोड़ देते हैं। ऐप पे पर्दे डालने की बजाय लोग ऐप जोई करते हैं। तो दो सिफत, नंबर 2 सिफत गफ्फारी, गफ्फार कहते हैं माफ करने वाले को। सिफत गफ्फारी का मजहर होता है, यानी जो वली होगा वो अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा। वली अपनी जात के लिए कभी झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि जात के लिए झगड़ा करना ये कुत्तों का काम है। जात के लिए झगड़ा करना कुत्तों का काम है। अपनी जात के लिए वली कभी नहीं लड़ता।
اب آپ سے پوچھتا ہوں، آج ہم اپنی ذاتیات کے لیے کتنا لڑتے ہیں، کتنا لڑتے ہیں؟ بائک ٹکرا گئی، جھگڑا ہو گیا، پانی مجھے پہلے نہیں دیا، جھگڑا ہو گیا، شادی میں کھانا کھانے مجھے پہلے نہیں بٹھایا، جھگڑا ہو گیا۔ بولو آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں، اس کا مطلب ہم اللہ کے ولی کب بنیں گے؟ ذات کے لیے جو لڑے وہ کتے کی صفت رکھتا ہے، وہ ولی کی صفت نہیں رکھتا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جو ذات کے لیے لڑتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ اس پر بھی سن لیں کہ ایک بزرگ کے پاس ایک مرید آیا، اور وہ مرید آ کر کے کہتا ہے حضرت آپ مجھے اسم اعظم سکھا دیں، اگر آپ نے مجھے اسم اعظم سکھا دیا تو میں اس اسم اعظم کے ذریعے سے بہت کام لوں گا۔ اسم اعظم کیا ہے اس کو سن لیں۔ اسم اعظم کہتے ہیں اس اللہ کے اس نام کو اگر مردے پہ پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے، زندے کو پڑھ کے گھور دو تو زندہ مر جائے۔ اسم اعظم کی بڑی برکت ہے، فرشتے پڑھتے پڑھتے پلک کے جھپکتے آسمان پہ جاتے ہیں اور آسمان سے زمین پہ آتے ہیں۔ تو چونکہ اسم اعظم بہت بڑی چیز ہے، صوفیہ نے اس کو چھپا رکھا ہے، اللہ نے بھی اس کو چھپا رکھا ہے، یہ سب کو نہیں بتایا جاتا، جو اس کا حقدار ہوتا ہے اسی کے دل پر القاء کیا جاتا ہے۔ تو مرید اپنے پیر سے کہتا ہے اسم اعظم سکھا دیں۔ پیر صاحب واقعی پیر صاحب تھے، انہوں نے کہا بیٹا صبح سے شام تک تم بازار میں جا کر کے بیٹھو، انشاءاللہ شام کو دیکھیں گے تمہیں اسم اعظم سکھانا ہے کہ نہیں سکھانا ہے۔ وہ صبح سے شام تک بازار میں بیٹھے تو کیا دیکھا، بازار میں بہت کرپشن ہو رہا ہے، خوب ظلم ہو رہا ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک ایک دوسرے پہ ظلم ہو رہا ہے۔ وہ بار بار ہاتھ مارتے تھے اپنی ران پر، مرشد نے اچھا نہیں کیا، پیر صاحب نے اچھا نہیں کیا، کاش کہ مجھے اسم اعظم سکھا دیتے تو ابھی یہ ظلم کرنے والوں کو گھور دیتا، مار ڈالتا، تباہ کر دیتا، برباد کر دیتا۔ صبح سے شام تک یہی ہوتا رہا، لیکن شام کے وقت جو ہے بہت خطرناک منظر دیکھا۔ منظر یہ دیکھا 80 سال کے ایک بڑے میاں، ایک بڈھا 80 سال کا، وہ اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹا رکھ کر کے لایا جنگل سے، اور لا کر کے جیسی کہا لکڑیاں لے لو بھائی، لکڑیاں لے لو۔ 80 سال کے بڑے میاں لکڑی بیچ رہے تھے، اتنے میں سپاہی آئے، آنے کے بعد چابک زمین پہ مارا، اے بڈھے اٹھا یہ لکڑی اور ہمارے گھر پہنچا، اور سن تجھے کوئی پیسے نہیں ملیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر کے وہ مرید تو اور بہت غصے میں آیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، میرے پیر نے اچھا نہیں کیا، اگر مجھے اسم اعظم سکھا دیتے ان ظالم سپاہیوں کو ابھی مار ڈالتا، اسم اعظم پڑھ کے ابھی ان کے لیے بد دعا کرتا، ختم کر دیتا۔ وہ بڑے میاں 80 سال کے بڑے میاں ہانپتے کانپتے انہوں نے پھر لکڑی کا گٹھا اٹھایا سر پہ اور سپاہیوں کے پیچھے پیچھے چلے، یہ بھی پیچھے پیچھے چلا، لے جا کر کے گٹھا رکھ دیا۔ رکھنے کے بعد کہا اچھا اب میں چلوں، اور اس کے بعد وہ بڑے میاں بیچارے نہ پیسہ لیا۔ 80 سال کے بڈھے کو لکڑی کاٹنے میں کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، کیسے اس نے محنت سے جمع کیا ہوگا، لیکن ہائے رے ظلم، اللہ اکبر، بہت لکڑی پہنچا کر کے بنا مزدوری لیے ہوئے، بنا رقم لیے ہوئے انہوں نے ٹرکا دیا، وہ چلے گئے۔ اور اس کے بعد یہ تو غصے میں کانپ رہا تھا، مرشد نے اچھا نہیں کیا، اگر ابھی مجھے اسم اعظم معلوم ہوتا ان ظالموں کو، ان گنڈوں کو اسم اعظم پڑھ کر کے قتل کر دیتا۔ جیسے مرشد کی خانقاہ میں پہنچے کہا حضرت آپ نے سکھا دیا ہوتا، بازار میں کیا گندگی ہے، کیا ظلم ہے، کیا زیادتی ہے۔ اور شام کا واقعہ تو بڑا بدترین ہے حضرت، بڑا عبرتناک ہے۔ پورا واقعہ اس 80 سال کے بڑے میاں کا بیان کیا تو پیر صاحب سن کے ہنسنے لگے، حضرت میں 80 سال کے بڈھے پہ ظلم بیان کر رہا ہوں اور آپ ہنستے ہیں۔ فرمایا وہ جو 80 سال کا بڈھا تو جس کو کہہ رہا ہے وہ کون ہے تجھے معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ کہا وہ اس شہر کا قطب ہے، قطب، وہ اس شہر کا قطب ہے، اور اسی نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے، اسی قطب نے مجھے اسم اعظم سکھایا ہے۔ وہ کہا حضرت جب اس کو اسم اعظم معلوم ہے تو وہ پڑھ کے ان کے لیے بد دعا کیوں نہیں کر دیتا؟ کہا بیٹا جب تک کہ صبر کرنے کا مادہ اس طرح پیدا نہیں ہوتا اللہ کسی کو اسم اعظم کی نعمت عطا نہیں کرتا۔ غور کیجئے، یہاں تو آج کوئی چھوٹا موٹا عامل بن جائے نا سما شبستان رضا پڑھ کے تو کہتا ہے کہ اگر تو نے میری بات نہیں مانی تو تیرا پیشاب بند کر دوں گا، میری بات نہیں مانی تو تیرا خاندان جو ہے وہ تباہ کر دوں گا۔ بھائیو یہ سب ان کے ہوتے ہیں جو خالی کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ قطب لوگوں کو دیکھو، یہ ابدال لوگوں کو دیکھو، یہ ولی لوگوں کو دیکھو، اتنا ظلم سہ رہے ہیں مگر ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا ولی کا کام نہیں ہوتا، ذات کے لیے لڑنا یہ تو کتوں کا کام ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے، اپنے مجرموں کو معاف کرتا ہے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا،
हालांकि बात तवील हो रही है, लेकिन बात वाकया याद आ गया, सुन लीजिए। आज छोटी छोटी बात पर आप लोग एक दूसरे पे केस करते हो, क्या जवाब दोगे अल्लाह है? बकरियों के, तेरे आंगन में मेरे आंगन में बकरियों पर इतना बड़ा झगड़ा होता है कि मर्डर हो जाता है, कत्ल हो जाता है। कहां कहां तक बात पहुंचती। बारात देर से आई जल्दी आई, उस पर जो है वो शादियां टूट जाती हैं। इतना महर है कि उतना महर है, उस पर शादियां टूट जाती है। मेरे भाइयों सोचो, सब्र नहीं हमारे अंदर, और जब तक सब्र नहीं होगा हम अल्लाह वाले नहीं बन सकते। एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर दिए। सबने दरवाजे बंद कर दिए, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वरा आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। उसने खाया भी पिया भी, और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है, कहा ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया कैसे नहीं पहचाना? अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था ना, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूं? वो तू ही जालिम है ना, तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरे नन्हे से भाई के हालत पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना लरज गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद दुश्मनों के साथ ऐसे ही सुलूक करते। अगर करबला वालों से मोहब्बत है, बताओ बाप के दुश्मन के साथ, बाप के कातिल के साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या सुलूक किया, और हम अपने समधियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने भाइयों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने पड़ोसियों के साथ क्या सुलूक करते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या सुलूक करते हैं। भाई एक मुंह किसी को अच्छा नहीं कहते, जबकि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। आज ना हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। जब भी जबान खोलते हो तो ऐसे तीर चलाते हो, नश्तर लगाते हो लोगों के दिल पर। याद रखना, तलवारों के जख्म तो भर जाते हैं, जबान के जख्म भरा नहीं करते। कैसा कलमा पड़ा है, नबी तो वो मुसलमान बनाने आए थे कि जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना आज हमारे हाथ से कोई महफूज है, ना हमारी जबान से कोई महफूज है। तो बताओ नबी वाले मुसलमान हो या अपनी तबीयत वाले मुसलमान? बीवी को माँ बहन की गाली देकर के उसका दिल दुखाते हो। रसूलुल्लाह तो फरमा रहे मुसलमान वो है जिसकी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचती, जो अपनी शरीक हयात है, जो अपनी लाइफ की पार्टनर को माँ बहन की गाली दे, वो मुसलमान कैसा? रसूलुल्लाह फरमा रहे मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। जो अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो कैसा मुसलमान है? जो अपने पड़ोसी को तंग कर दे वो कैसा मुसलमान है? बस बात इतनी है। तकरीरें बहुत सुन रहे हो भाई, मुकर्रिर लोग भी माशाअल्लाह ऐसे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कि एक ढूंढो हजार में, और तकरीर सुनने वाले भी हजारों हैं, लेकिन कोई सुधरने तैयार नहीं। और ये भी कयामत की निशानी में से एक निशानी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। सुनिए, गौर से सुनिए, तवज्जो है। लोग दीन सुनने जमा होंगे, लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। देख लीजिए, किसी की बच्ची मदरसे में रह गई है,
وہ رو رہی ہے، اس کے ماں باپ جہاں بھی ہیں وہ اپنے بچے کو جا کر کے لے لیں. وہ رو رہی ہے، چھوٹی سی بچی. لوگ دین سننے جمع ہوں گے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں. میں کوئی غصے میں نہیں، لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا دھیان دینا. آج دروشی پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ دین سننے جمع ہوں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، سنڈے بھی نہیں ہے، آج سنڈے نہیں ہے، ورکنگ ڈے ہے نا. لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں، آپ لوگ آرام چھوڑ کے، نیند چھوڑ کے، دکان چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے آئے کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے. لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے، تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے. اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی زہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن زہر میں نہیں پہنچے. یہ ہنسنے کی بات نہیں، یہ دکھ کی بات ہے. یہ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا، چاہے وہ ایک رسم بن گیا، کہیں بزنس بن گیا، کہیں شو بن گیا، یہ حالات ہو گئے. ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا. بھائی اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا، تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے. حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے، دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے. لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے، جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے، جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے، تھر تھر کانپیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن، کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے، ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جنت کو جتنا آسان اور سستا سمجھ رکھا ہے ہم نے، آپ لوگوں نے، اتنی سستی نہیں ہے. محشر میں پتا چلے گا کہ جو مخلص علماء ہمیں نصیحت کرتے تھے، ہمیں کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے تھے، ہم ان کی باتوں کو نہیں لیتے تھے، ان کی باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، اس وقت تم پچھتاؤ گے. مگر اس وقت کا پچھتانا کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر ہوش کے ناخن لینا ہے تو آج لے لو، سنورنا ہے تو آج سنور لو، سدھرنا ہے تو آج سدھر لو. ایک بات مجھے یاد آئی، اب اگلا عنوان میں نہیں پیش کرتا، 5 منٹ میں اپنی بات پوری کر لیتا ہوں 5 منٹ کے اندر، اس لیے کہ آپ سب بہت اچھے سے سن رہے ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کمی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ میرے قریب گڑبڑ کر رہے ہیں، ان کو اس بات کی اہمیت نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، میں 5 منٹ میں بات پوری کر لیتا ہوں. اتنا سنیے، مجھ سے اور اللہ کیا کیا پوچھے گا، آپ سے مجھ سے اللہ کیا کیا پوچھے گا پتہ ہے؟ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، اور ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. صحابہ کرام نے اس آیت کے نزول کے بعد پوچھا کہ اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر تم نے ناخن کے اندر کسی کی دیوار کی مٹی بھی کھرچی ہوگی تو اللہ قیامت کے دن اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے. اگر تم نے پسو سمجھتے، پسو بہت چھوٹا سا باریک کیڑا ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن چمڑی پہ بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے تو آدمی جھجلا جاتا ہے. اگر تم نے پسو کو گالی دی ہوگی تو اللہ پوچھے گا کہ تم نے پسو کو گالی کیوں دی تھی؟ کیونکہ وہ میری مخلوق ہے. اگر تم نے کھٹمل کو گالی دی تھی تو اللہ تم سے کھٹمل کو گالی دینے کے بارے میں بھی پوچھے گا. کہ یہاں جو دادا گیری، گنڈا گردی، بابا گیری جو کچھ کر رہے ہو اور پھر سوچتے ہو کہ جنت ہاتھ سے نہیں جانے والی، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. میں بار بار قوم کو کہتا ہوں جو نبیوں کے بیٹوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے.
جو نبیوں کی عورتوں کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، جو نبی کے سگے چچا کو جہنم میں ڈالے وہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے، اتنا بے پرواہ مت ہو جائیے۔ نبی کا سگا چچا ابراہیم خلیل اللہ جیسے نبی کا سگا چچا آزر بچھو کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بتاؤ بتاؤ میرے بھائیوں، کس دھن میں ہو، کس مستی میں ہو، کس غفلت میں ہو؟ نوح علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی، نوح کی بیوی، اولو العزم پیغمبر کی بیوی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ یہ بہنیں کیا سمجھ رہی ہے کہ کلمہ پڑھ کے جنت صرف مل جائے گی؟ قرآن کہتا ہے کیا تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نے کہا کلمہ پڑھا اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہیں آزمایا جائے گا، اور روز آزمایا جا رہا ہے۔ فجر کی سردی میں تو اپنی جان سے پیار کر کے سوتا پڑا ہے، یا اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تو مصلی پہ کھڑا ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ آج اپنی جان کی محبت میں سردی میں نرم نرم بستر پر سونے والوں، جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا سمجھتے ہیں؟ جو لوگ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کاش کے کوئی برا نہ مانے، اور اگر کسی کو دین حق کی بات سننے میں برا لگ جائے تو لگتا رہے، بہت کچھ سوچ کر بنا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت ساحل میں ہے۔ یہ کڑوی کسیلی بات سننے کے لیے ہمت اسی لیے جٹاتا ہوں کہ پوری دنیا مجھے گالی دے لیکن صرف میرا اللہ اور میرا رسول مجھ سے خوش ہو جائے بس۔ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی۔ جو آپ کو جلسوں میں کہتے ہیں نا ان کا چہرہ دیکھو اور جنت میں جاؤ، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ، یہ شیطان نے ان کی فکر کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ تمہیں زہر دے رہے ہیں، زہر۔ کورونا کا وائرس اتنا خطرناک نہیں ہے، بد عملی اور بد عقیدگی کے بعد بھی جنت کا ٹکٹ بانٹنے کا وائرس اتنا خطرناک ہے۔ کورونا کسی کو ہوگا تو وہ اکیلا مرے گا، یہ گندگی جو آئے گی نا کہ بے عملی کے بعد بھی، زنا کے بعد بھی، بدکاری کے بعد بھی، حرام کاری کے بعد بھی صرف سلیم میاں کو دیکھو جنت میں جاؤ، امین القادری کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور مفتی صاحب کو دیکھو جنت میں جاؤ۔ میرے بھائی جن کو دیکھ دیکھ کر کے جنت بانٹ رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی گارنٹی ہے کہ یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے؟ بتاؤ نا، کھلواڑ نہ کرو۔ یہ قوم بہت بھولی ہے، یہ ہماری باتوں پر یقین کرتی ہے، لیکن میری قوم کے ناظموں، میری قوم کے باعثوں، علماء نہیں کرتے۔ جو واقعی عالم ربانی وہ یہ کام نہیں کرتا، اس کو پڑھی نہیں ہے پروگرام کی، کوئی بلائے تو بلائے، کوئی نہیں بلائے تو بلائے۔ جنہوں نے دھندے پانی شروع کر رکھے ہیں وہ تمہاری چاپلوسیاں کرتے ہیں، اور تم بھی نعرے لگاتے ہو ان کو دیکھو جنت میں جاؤ، اور پھر اس کے بعد آپ جب دیکھ کر کے جنت ملے گی، کوئی بیوقوف ہے فجر پڑھنے کے لیے اٹھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو چہرے پہ داڑھی رکھے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو مصلی پہ روئے گا؟ ارے تم نے کس کو دیکھا؟ سلیم میاں کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ میرا بھائی ہے، برا نہیں مانے گا میرا بھائی، میں جانتا ہوں اب میرا حق ہے۔ آپ نے سلیم میاں کو دیکھا نا، آپ نے امین القادری کو دیکھا، آپ نے مفتی صاحب کو دیکھا نا، آؤ میں اس کی بات کروں جس نے سلیم میاں کو نہیں، سلیم میاں کے جد کریم کو دیکھا۔ کس کو؟ کس کو؟ خدا کو دیکھنے والی جو آنکھیں ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھیں ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم نے رسول اللہ کو دیکھا، بار بار دیکھا، ہر بار دیکھا، جنگ میں دیکھا، امن میں دیکھا۔ ارے عمر تو ایسے نمازی تھے کہ پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے، پھر بھی حالت نماز میں کنکیوں سے نبی کا چہرہ دیکھتے تھے۔ ایسا نبی کو دیکھنے والا، ایسا نبی کو دیکھنے والا، لیکن جب اسی عمر ابن خطاب کا آخری وقت آیا، اسی عمر ابن خطاب کا، کون عمر جس کا ذکر توریت میں ہے، جس کا ذکر انجیل میں ہے، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کے مشورے کی تائید میں قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہیں میرے بھائیوں، 22 آیتیں۔
یہ جو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی کس کی تائید میں آئی؟ فاروق اعظم کی تائید. جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا، کعبے کا طواف کیا، سن لو عمر کون ہے، ہم سے سنو سیدوں سے عمر کون ہے، فاروق اعظم کون ہے؟ اللہ اکبر. فاروق اعظم کون؟ جب رسول اللہ نے کعبے کا طواف کیا تو صحابہ سے مشورہ کیا کہ واجب الطواف جو نفل نماز ہے کہاں پڑھی جائے. صحابہ کا دل خوش کرنے کے لیے کسی نے کہا کعبے کے اندر پڑھیے، کسی نے کہا حتیم میں پڑھیے، کسی نے کہا یہاں پڑھیے، کسی نے کہا وہاں پڑھیے. فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ جہاں آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے وہاں پر آپ نماز ادا کیجئے. ابھی عمر یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل آ گئے کہنے لگے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں آپ کے دادا ابراہیم کے قدموں کا نشان ہے اس کو اپنا مصلی بنا لیجئے. شراب کی حرمت کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی تائید میں، پردے کی بات فاروق اعظم کے مشورے کی. اور کون فاروق اعظم؟ جس کے بارے میں کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر ابن خطاب ہوتا. کون فاروق اعظم؟ جب فاروق اعظم آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام رسول اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، تو جبریل نے فاروق اعظم کو دیکھ کے مسکرایا. میرے سرکار نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو جبریل؟ حضور آپ کا یار عمر آ رہا ہے. تو آقا نے فرمایا کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ میرے عمر کو آسمان والے بھی پہچانتے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں حضور زمین والوں سے زیادہ عمر کو آسمان والے پہچانتے ہیں. اور سرکار نے کہا ذرا میرے عمر کی شان بیان کر دو جبریل. تو جبریل نے ایک جملے میں شان بیان کی. کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میں حضرت نوح کی عمر کے برابر یعنی 1000 سال کی عمر لے کر کے آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کرتا رہوں تو 1000 سال ختم ہو جائیں گے مگر عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی ہستی ہے نا. رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ کو دیکھا. اب سن لو ان کا زندگی کا آخری وقت. فاروق اعظم شہید ہیں. فاروق اعظم شہید ہیں. اللہ اکبر. اور کس حالت میں شہید ہیں؟ حالت نماز میں. آخری وقت آ گیا. چارپائی پر فاروق اعظم لیٹے، پورا جسم خون سے لہو لہان ہے. فاروق اعظم لہو لہان ہے پورا جسم. فاروق اعظم اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں میرے بیٹوں، میرے بچوں، تم نے میری فرما برداری کی، میں نے جو کہا تم نے میری بات مانی. اللہ نے مجھے فرما بردار اولاد عطا کی. آج میری فرما برداری کرو گے آخری وقت میں؟ لوگوں بچوں نے کہا جی حضور ضرور کریں گے. اور میں ایک کام کرو مجھے چارپائی سے اٹھا کے زمین پہ ڈال دو. دیکھو یہ فاروق اعظم کے آخری لمحات ہے. یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے، یہ ان کا اخلاص ہے. جنت کا کہاں خواب دیکھ رہے ہو بھائیو؟ نہ وضو آتا ہے نہ غسل آتا ہے. 2 رکعت نماز جمعہ پڑھ کر ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں. بھائیو ذرا سوچو نا، ذرا غور کرو نا، ذرا غور تو کیجئے. اپنے آپ پہ رحم کر لیجئے. ہم میں سے کوئی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. ہم میں سے کوئی جہنم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. مت اب دھوکہ دیجئے اپنے آپ کو، مت فریب کیجئے اپنے آپ سے. اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے. وہ مسلمان بنیے جیسے حضور مسلمان بنانے آئے تھے. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں مجھے چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو. جب زمین پہ ڈال دیا گیا تو فاروق اعظم خاک پر اپنے چہرہ رگڑنے لگے اور رو کر کہتے اللہ عمر کی بخشش کر دے. عمر کی جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی اس کی زندگی کا اینڈ یہ ہے. عمر یہ ان کا خوف خدا ہے، یہ ان کی عاجزی ہے، یہ ان کی انکساری ہے. اللہ عمر کی بخشش کر دے، مغفرت کر دے. رو رہے ہیں میں عمر کیا جواب دوں گا تیری بارگاہ میں، عمر کیا حساب دے گا تیری بارگاہ میں. ادھر کا چہرہ رگڑتے ہیں، ادھر کا گال رگڑتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مجھے معاف کر دے، میرے بڑھاپے پہ رحم کر دے. کسی نے کہا امیر المومنین آپ تو وہ ہیں نا، آپ وہ ہیں کہ آپ نے اتنے فتوحات کیے، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا، یہ کام کیا دین کا. سر اٹھا کے کہتے ہیں او منقبت پڑھنے والے خاموش، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں. کیا کہا؟ یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. اور ہم تو مائک پر اپنی فضیلت سن کے خوش ہوتے ہیں جبکہ وہ صحیح بھی نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتی ہے. استغفر اللہ. بہت سارے ناظم لوگ 25,000 20,000 صرف جھوٹ بولنے کا لیتے ہیں. اس قوم کو بربادی سے کون روک سکتا ہے جو قوم جھوٹ بولنے کے لیے 25,000 روپے دیتی ہے؟
ہے آنا سلیم میاں کی کرامت گڑھ کے بیان کرنا 25,000 لوگ، امین القادری کی کرامت بیان کرنا 25,000 لوگ، مفتی صاحب کے بارے میں بتانا ان جیسا تو عالم ربانی جو ہے وہ 200 سال میں ہوا ہی نہیں ہے، یہ سب کہنا۔ ارے سننے والوں، تعریف سننے والوں، علامہ شرف الدین یحییٰ منیری کہتے ہیں دنیا میں جتنا بڑا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن اتنی بڑی دلیل اللہ کو پیش کرنی پڑے گی۔ بتاؤ میرے بھائیوں کہاں ہو؟ جلسوں کا مزاج بدل دیا تم لوگوں نے، سب چوپٹ کر کے رکھ دیا، دین جلسوں میں نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ فاروق اعظم کی جو منقبت پڑھی جا رہی تھی وہ کوئی ناظم نہیں پڑھ رہا تھا، وہ سچی منقبت تھی۔ ارے جس کی منقبت قرآن پڑھے اس سے بڑا ولی کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر! لیکن فاروق اعظم نے روک دیا، فرمایا او منقبت پڑھنے والے، یہ منقبت پڑھنے کا ٹائم، چپ رہے، خاموش رہے، اور میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے۔ اور پھر سر اٹھا کر لوگوں سے کہا لوگوں تم میری منقبتیں پڑھتے ہو، سنو عمر تو بس اتنی تمنا رکھتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، جملے سنو فاروق، اللہ نہ مجھے کوئی ثواب دے، نہ کوئی مرتبہ دے، نہ کوئی مقام دے، اور نہ مجھے عذاب دے، نہ جہنم میں ڈالے، وہ مجھے برابر سرابر ایسے ہی چھوڑ دے تو عمر سمجھے گا کہ عمر کامیاب ہو۔ یہ فاروق اعظم کی عاجزی ہے، اور ہم کہاں ہیں، کدھر ہے؟ بھائیو توبہ کرو، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، ارادہ کرو ایک بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، سارے روزے رکھوں گا، ارادہ کرو تراویح نہیں چھوڑوں گا، پوری تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، نماز پابندی سے پڑھوں گا، ابھی سے توبہ کرو، ماحول بناؤ، ذہن بناؤ۔ اور اگر آپ دین کے قریب نہیں آئے بھائی، ایسے ہی آپ آوارہ گردی کرتے رہے، حرام لقمہ کھاتے رہے، گناہ کرتے رہے، فلمیں دیکھتے رہے، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ اپنی آخرت کو برباد کرو گے، تباہ کرو گے۔ جب اللہ نبی کی بیوی کو اٹھا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں، اگر وہ ہمیں جہنم میں ڈالے گا کون بچائے گا، کون روکے گا؟ بتائیے نا۔ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو بچائیں گے؟ بولو نہیں بچائیں گے، بیوی کو نہیں بچائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی جانتا ہے جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا، نبی جانتا ہے اس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا کو بچائیں گے؟ نہیں بچائیں گے، جس میں اللہ کی رضا اس میں میری رضا۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی بچا نہیں سکتا، نبی جس کو چاہے بچا سکتا ہے، لیکن ہم اللہ کا جتنا ادب کرتے ہیں اس سے زیادہ ادب اللہ کا انبیاء کرتے ہیں۔ مولا جو تیری رضا وہ ہماری رضا، یہ کفر پر مرے ہم ان کو نہیں بچائیں گے، تو نے منع کر دیا ہم نہیں بچائیں گے، ہاں اگر تو نے اجازت دی تو جن کو ہم پہچانتے بھی نہیں ہے ہم اس کو بچا لیں گے، ان کو بچا لیں۔ نبی صاحب اختیار ہوتا ہے، مجبور نہیں ہوتا، لیکن نبی کی اللہ سے محبت اور اللہ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا کہنا نہیں توڑے گا۔ ایک آخری بات آئی، میں وہ بات کہنے چلا تھا پھر بیچ میں بات آ گئی، ہم اللہ کو کیا جواب؟ لوگ زنا کر رہے ہیں، یہ نوجوان چھوکرے آج کے 16 17 سال کی عمر میں زنا کرتے ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ بدکاریاں کرتے ہیں، کیا کیا جرم کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، اللہ کو کیا جواب دو؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم زنا کر کے آئے؟ بولو اللہ کے سامنے بول کے آؤ گے ہم عورتوں کے پاپ کی نظر ڈال کے؟ اللہ کے سامنے بول پاؤ گے کہ ہم بدکاری کر کے؟ بتاؤ کچھ بول پاؤ کہ نہیں بول پاؤ؟ بھائی ہم جب اپنے پیر کے سامنے نہیں بول سکتے تو اللہ کے سامنے کیا جواب ہے؟ میرے امام کہتے ہیں کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب۔ وہ کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا، نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ بہت کٹھن منزل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ ابن کثیر نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ کس کو؟ کس کو؟ پہچانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو؟ ہمارے نبی سے پہلے جو نبی آئے وہ کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ کنواری مریم جس کو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اللہ نے بن باپ کا کنواری بطول مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ان کو جھولے میں بولنے کی طاقت عطا کی، یہ کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے۔ ان کو جب سولی دینے کی سازش کی گئی تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اب دھیان دینا، جب یہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے تو ان کے ماننے والوں نے ان کو کہا کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور مریم خدا کی بیوی تھی، معاذ اللہ۔
اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی، لیکن ان کے ماننے والوں نے یہ گندگی پھیلا دی. تو اللہ ان ماننے والوں نے جو گندگی پھیلائی نا، اس گندگی کے خاتمے کے لیے، یعنی اللہ حضرت عیسیٰ سے حساب لینے کے لیے نہیں، توجہ، اللہ جانتا ہے کہ عیسیٰ پاک ہے، معصوم ہے، انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن میدان محشر میں عیسائیوں کو، کرسچن کو رسوا کرنے کے لیے، عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اللہ حضرت عیسیٰ کو اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا، اور اپنی عدالت میں کھڑا کر کے اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے ان عیسائیوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کے بیٹے اور تمہاری ماں اللہ کی بیوی، تم نے یہ بات کہی تھی؟ ایک اللہ کون سا سوال کرے گا؟ ایک، حالانکہ وہ خود بیان کر چکا قرآن میں کہ عیسیٰ نے ایسی کوئی بات علیہ السلام نہیں کہی، بیان ہو گیا سب. لیکن وہاں عیسائیوں کو رسوا کرنے کے لیے اور شان عیسیٰ کو بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دامن اس گندگی سے پاک ہے، اللہ پوچھے گا تم نے یہ بات کہی تھی عیسیٰ؟ ایک سوال، اللہ صرف ایک سوال کرے گا عیسیٰ جیسے پیغمبر سے، اس معصوم سے. تو میرے آقا کی حدیث ہے، اسی ایک سوال پر عیسیٰ اللہ سے اتنا ڈر جائیں گے کہ ان کے ہر بال سے خون کی پھوار نکلے، ہر بال سے خون کی پھوار. اللہ نے مجھ سے سوال کر دیا، میں جواب دیا. اب بتائیں، جب معصوم سے اللہ سوال کرے تو ان کے بال سے خون کی پھوار نکلے گی. پوری زندگی ہم نے نماز نہیں پڑھی، اللہ پوچھے گا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی؟ کیا جواب ہو؟ کیا جواب ہو؟ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں دیکھتے تھے، کیا جواب ہوگا؟ دوستی لڑکوں سے اس لیے کرتے تھے کہ ان کے ساتھ بدکاری کریں، قوم لوط کا عمل کریں. آقا فرماتے ہیں جی قوم لوط کا عمل کرنے والے لوگ جس بستی میں رہتے ہیں، بستی والوں کو معلوم ہے، منع نہیں کرتے، اللہ اس بستی پر ایک دن میں 36 مرتبہ لعنت نازل کرتا ہے. قوم لوط کا عمل کرنے والا کہیں بھی مرے گا، وہ اپنی قبر میں نہیں رہ سکتا، فرشتے اس کو اٹھا کے لے جا کے وہاں پھینک دیتے جہاں قوم لوط پہ عذاب آیا تھا. بھائیو، اپنی آخرت یہ دنیا ہے. ایک غالب نے اسی لیے کہا تھا، ڈبایا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا. سارا تو ہونے کا جھگڑا ہے، اس لیے اب دنیا میں آ گئے ہو، سدھرو، توبہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور آپ سب کو یہ بات دیکھو، کسی بھی جلسے میں جاؤ، چاہے میں آؤں، چاہے کوئی بھی عالم آئے، کوئی پیر آئے، یہ جو آپ لوگوں کے اندر یہ عادت پڑ گئی نا سیلفی کی، ایسے دھکا دے کر کے کہتے ہو وہ کرو، ادب کہاں گیا؟ میرا ادب مت کرو، میں تو کوئی قابل ہی نہیں، میری اپنی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اللہ والوں کو ایسے کونی مار کر کے ایسے سیلفی لے رہے، اس سیلفی سے کیا ہوگا؟ پہلے کے لوگ ان بوڑھوں سے پوچھو، اللہ والوں سے ملتے تھے تو دعا کرا، کیوں؟ ہزاروں سال کی محنت جہاں نہیں پہنچاتی، وہاں اللہ والوں کی دعا پہنچاتی. اور آپ لوگ دعا نہیں لیتے. یہ شیطان کا داو ہے آپ لوگوں پہ کہ دعا سے روکنے کے لیے تم کو سیلفی میں مبتلا کرتے ہیں. اور آپ لوگ سیلفی، موبائل، ہر جگہ موبائل، ہر جگہ موبائل، سیلفی لے. کیا کرو گے سیلفی لے کے؟ کیا فائدہ ہے سیلفی لینے؟ میں ابھی حرام اور ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا کہتا ہوں فائدہ کیا؟ بتائیے کیا کر رہے ہو؟ اللہ والوں کا ادب کرو، ادب سیکھو. ان کی ادب کی نظر پڑے گی. وہ ایک غلام تھا جس کا نام شمس الدین تھا. شمس الدین نام کا ایک غلام تھا، لڑکا تھا، بغداد میں غلامی کرتا تھا بادشاہ کی. بادشاہ نے کہا کہ جا اور جا کر کے فلاں کام کرتا. تو اس نے بادشاہ سے کہا آپ کا عربی گھوڑا مجھے دے دو تو میں کام جلدی سے نپٹا کے آ جاؤں. تو جیسے ہی عربی گھوڑے پہ چلا تو دیکھا ایک چبوترے پہ، اوٹے پہ 3 ولی بیٹھے. ایک ولی کا نام ہے ہمارے مرشد شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی. ایک ولی ہے شیخ نجم الدین کبرا. ایک ولی ہے ہمارے مرشد قطب الاقطاب سیدی قطب الدین بختیار کاکی. تینوں بیٹھے. وہ لڑکا تھا شمس الدین نام کا. دیکھا ولی لوگ نیچے بیٹھے، میں اوپر گھوڑے پہ، فوراً نیچے اتر گیا، جوتے ہاتھ میں لیا. جتنی دیر تک وہ ولی لوگ نظر آئے، گھوڑے پہ نہیں بیٹھا، ان کے ادب میں جھک کے سلام کیا، آگے بڑھا. سرکار قطب الدین بختیار کاکی کی زبان سے دعا نکل گئی، وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے. وہ دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے.
किसी ने लुकमा दिया, हजरत वो दिल्ली का बादशाह नहीं, वो मैं पहचानता हूँ, वो लड़का है शमसुद्दीन बादशाह का गुलाम है। कहा जो हमारा अदब करे और वो हमारी जबान से निकल जाए दुआ, फिर अल्लाह उसको रद्द करे, ऐसा नहीं होता। हमने कह दिया दिल्ली का बादशाह, तो जब तक ये मरेगा नहीं तब तक दिल्ली का बादशाह बनेगा नहीं है। उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक दिल्ली का और दुनिया ने देखा ख्वाजा कुतुब की जबान से दुआ निकली, अल्लाह ने कैसे पूरी किया, वो गुलाम से आजाद हुआ और दिल्ली का बादशाह बना। उसी बादशाह को दुनिया सैयदी शमसुद्दीन अल्तमश के नाम से जानती है। दुआ लो, दुआ लो। ये जो हंगामा का माहौल रहता है, इधर धक्का दे उधर धक्का दे, ऐसा मत करो। हमें कोई बुरा नहीं लगता, हम आपस में डिस्कस करते हैं, तुम लोग जो करते हो मोहब्बत में करते हो, लेकिन हमारी मोहब्बत में आप मजमे को धक्का देते हो। जहाँ 40 मोमिन जमा होते हैं उसमें एक अल्लाह का वली होता है। मुझ गुनहगार से मिलने के लिए आप किसी वली को धक्का दे दोगे तो अल्लाह तुमसे भी नाराज हो जाएगा और मुझसे भी नाराज हो सकता है। इसलिए भाई अगर हजर अस्वद चूमने की बात हो तो धक्का दे के हजर अस्वद नहीं चूम सकते, तो धक्का दे के किसी से मुसाफा कैसे कर सकते हैं? ये सब आपको सीखना होगा, डिसिप्लिन। कल रात भी ऐसा हुआ और होता ही रहता है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे झगड़ा हो रहा है। अब ये क्लिपें चलेगी, आप तो मोहब्बत में मिलने तड़प रहे हो, लेकिन अगर कोई हुकूमत को ये पहुंचा दे कि देखो ये जलसों में ये लोग झगड़ा करते हैं, तो क्या ये क्लिपें आपके जलसों के बंद करने का सबब नहीं बन सकती हैं? बोलेंगे तुम लोग तो झगड़ा, आप झगड़ा नहीं कर रहे हो, लेकिन भाई जो वो मुखालिफिन को तो पाना चाहिए ना कुछ भी काम हुकूमत से करवाने का। तो आप यही महफिल नहीं जिसमें मैं हूं, वही नहीं, कोई महफिल हो, आप डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। आपको देखकर ऐसा लगे यार ये लोग इतने डिसिप्लिन वाले हैं, तो इनके आका और के जो सहाबा होंगे उनके पास कैसा डिसिप्लिन होगा, वलियों के पास। अभी सैयद सलीम मियां साहब मुझे कह रहे थे नाश्ते पर, यार दुबई में कैसी महफिल थी, सब सन्नाटे में सुन रहे थे। तो मैंने कहा भाई आपको सीखना होगा। देखो अपने को आज तक जो हुआ मामलात मेंटेन करने होंगे, माहौल बनाना होगा। और मैं आप मुंतजिमिन से कहता हूँ स्टेज पे सिर्फ उलमा को बिठाया करो। ये जो स्टेज का मेयार आपने खराब किया है ना मुंतजिमिन ने, फला सेठ भी बैठ रहा है, फला सेठ लोगों को कुर्सी तो नीचे, समझे? हर जगह सेठों के बिठाने की नहीं होती। जिसका जो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम के दौर में कभी कोई दाढ़ी मुंडा कोई सेठ स्टेज पे बैठ नहीं सकता, स्टेज पे सिर्फ उलमा बैठते। एक शायर साहब दाढ़ी मुंडे स्टेज पे आ गए, सरकार मुफ्ती आजम ने उनको कहा जब तुम रसूलुल्लाह की शरीयत का एहतराम नहीं कर सकते तो तुम्हें मिंबर रसूल पे बिठाया नहीं कर सकते। यानी वो लोग अच्छा बुरे का कोई वो, किसी को अच्छा लगे तो लगे, जिसको बुरा लगे तो शरीयत एक नंबर पर है, अल्लाह की रजा एक नंबर पर है, वो ऐसे लोग थे। लेकिन आज हम लोग क्या है, कोई चंदा दे रहा है ज्यादा तो हमने दीन का कानून तोड़ दिया उसके लिए। ये सब अच्छी बात नहीं करो, ये सब इससे नुकसान होगा। फिर कोई भी स्टेज पे चढ़ के आता है, ये स्टेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल बात कर रहा हूँ, आप इनसे बदजन मत होना, इस जलसे वालों से जनरल बात कर रहा हूँ। तो ये सब मत करो, जिसका जहाँ मकाम है, उलमा जहाँ बैठते हैं उलमा बैठे, सेठ लोग मुखैर लोग जहाँ बैठते हैं उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सियासी लीडर आना है उनको कुर्सी दे के बिठा दो, सबको इज्जत दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी को जलील करो, सब हुजूर का जो उम्मत है वो इज्जत के काबिल है, लेकिन जो कुर्सी में बैठे उसको कुर्सी दे दो, अच्छे से बिठा दो। स्टेज पे सिर्फ उलमा रहे, तशर्रा रहे। और जो मेरे स्टेज पे बैठे हुए लोग हैं उनसे भी कहता हूँ आप लोग भी फोटो वोटो न खींचो। देखो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर आलिम दीन अगर जो है वो सुन्नत तर्क करेगा तो पब्लिक फर्ज पढ़ना छोड़ देगी, समझे? आलिम अगर चलते चलते रास्ते से टोपी उतारेगा तो पब्लिक, हाँ वो नहीं कहना चाहता था, सही कहा जी, सही कहा, यही कहा हुजूर मुफ्ती आजम ने, यही कहा। लेकिन कुछ चीजें माइक पे कहने की नहीं होती। आप अल्लाह आपको जज़ाए कर दे, मेरा काम आसान कर दिया। यानी तुम टोपी उतार के सर नंगा करोगे, लोग अपना पूरा वजूद बगैर कपड़े का कर लेंगे, इसका ख्याल करें। तो ये मेरे भाई भी कुछ जो नौजवान हमारे जूनियर उलमा है ना, मैं उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता हूँ ये लोग भी सेल्फी लेने लगते हैं। आप लोग तो आपको देख के नीचे वाले भी लेंगे, है ना? तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई फतवा देने आया, कोई साहिब फतवा आदमी नहीं, लेकिन कम से कम महफिल के तकद्दुस का ख्याल करें, और हम जो करेंगे हमारी कौम भी वो करेगी। अब मैं देखना चाहता हूँ कि आज से इस महफिल में कितना बदलाव आता है। अगर बदलाव आया तो समझ लूँगा कि मुझे दोबारा आना चाहिए इस तरफ,
اور اگر نہیں بدلاوا آیا تو سمجھ لوں گا کہ گلا سکھا کر کوئی فائدہ نہیں ہے نا. تو ابھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. اب آگے کا پروگرام آپ سنیں. کیا پروگرام ہے آگے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و